نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. محترم سامعین و سامعات، تراویح کے اندر سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج مکمل تلاوت کی گئی. سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، حضرت یونس اور حضرت ایوب اور حضرت زکریہ علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. اور ان تمام کے تذکرے کے بعد ان تمام انبیاء کے اکرام کے اندر جو مشترکہ صفت پائی جاتی تھی اس صفت کا اللہ نے تذکرہ کیا. کہا اللہ نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام ایسے تھے جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. انبیاء اکرام علیہم السلام کی اس صفت کہ وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں کے اندر اپنے بندوں کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں. جیسا کہ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہا اللہ رب العزت نے کہ تم اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف بڑھو اور جلدی کرو، اور اسی طرح اس جنت کی طرف آگے بڑھو کہ جس کی کشادگی اور جس کی وسعت اتنی ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کی وسعت ہے. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ تم نیک اعمال میں آگے بڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو یا پھر اللہ رب العزت کے کلام کی یہ آیتیں ہوں، ان تمام کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کریں. نیکی کے کاموں میں سبقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو نیکی بھی ہمیں میسر ہو، جس نیکی کے اندر بھی ہمارے سامنے ذکر کیا جائے وہ تمام کی تمام نیکیاں ہم کرنے کی طرف آگے بڑھیں، ان تمام کی تمام نیکیوں میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سنتے ہیں، اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. کتنی احادیث ہیں ہم نے سنا ہے لیکن اب تک اس پر عمل نہیں کیا. کتنی احادیث ہیں ہم نے ان کو سنا اور اپنے علم میں اضافہ کر لیا لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً یہ بات آتی ہے کہ وہ جتنی احادیث پڑھا کرتے تھے ہر حدیث پر عمل کرتے تھے. اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں کو پڑھا ہے ہر ایک سنت پر عمل کیا ہے سوائے ایک سنت کے. اور وہ سنت کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا تھا. وہ ایک سنت مجھ سے رہ گئی، ورنہ میرے علم کے مطابق میں جتنی سنتیں جانتا ہوں ہر سنت پر میں نے عمل کیا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلاف اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ایسا ہی ہوا کرتا کہ نیکیاں اگر انہیں معلوم ہوتی، نیکی کا کوئی عمل انہیں معلوم ہوتا، فوراً اس کے اندر آگے بڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے فوراً بعد اپنے مصلے سے اٹھے اور اپنے گھر میں گئے اور جا کر واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی جگہ پر ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، بیٹھے رہتے تاکہ صحابہ اکرام کے استفسار جو ہو ان کا جواب دے سکیں. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز ہونے کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھے اور اپنے گھر میں جا کر آئے تو صحابہ اکرام نے یہ خلاف معمول بات جو بات دیکھی پوچھا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے پاس کوئی مال اور دولت ہو. معمولی ٹکڑا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے جمع کر کے.
یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اس کی اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت تھی، شوق تھا، جذبہ تھا کہ ذکر و اذکار چھوڑ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے مشہور ہے۔ ہاں، غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا وقت تھا کہ جہاں پر کہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور ایسے موقع پر جنگ میں نکلنے کا اعلان کیا گیا۔ ہاں، کسی کے پاس سواریاں نہیں تھی، کسی کے پاس نکلنے کے لیے زیادہ سفر نہیں تھا، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں میں اعلان کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہی غنی ہے، جن کا لقب ہی غنی ہے، اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ہی رکھا غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کیسا صدقہ کیا؟ 300 اونٹ لے کر آئے کہ جس کے اوپر سامان لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا، وہ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آئے اور آ کر کیا کیا؟ 50 گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر کے بعد 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ صدقہ و خیرات دیکھے، بے انتہا خوش ہوئے، کیونکہ ایسا موقع تھا جہاں پر پائی پائی کے لیے اور دانے دانے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مدینہ کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، معمولی چیز کی ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں اتنا بڑا سرمایہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقہ و خیرات سے بے انتہا خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کہا، آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اے اللہ، میں حضرت عثمان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حضرت عثمان سے محبت فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے صدقہ و خیرات کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے کی عادت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے یا پھر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ نیکی میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ ایک آدمی کا ایمان اس مہینے کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر بھی نیکی کے کاموں میں آگے نہ بڑھے تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے ہماری نیکیوں کے اندر غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور نیکی کے کاموں کے اندر ہمارا شوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ شروع رمضان میں بہت زیادہ جذبہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ رمضان جیسا جیسا گزرتا جا رہا ہے ہمارے شوق کے اندر کمی آ رہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزشتہ کل ہی پڑھنے میں آیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ فضیلت والا ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں فضیلت والا دوسرا عشرہ ہے۔ یہ دوسرا عشرہ بھی فضیلت والا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آخری عشرہ فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیوں رکھا ہے کہ پہلے عشرے کو کم فضیلت ہے، دوسرے عشرے کو اس کے اوپر اور زیادہ فضیلت ہے، تیسرے عشرے کو دونوں عشروں کے اوپر فضیلت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیک عمل یا پھر کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے اندر کے نیکی کے کام انجام دینا ہے، آدمی شروع میں بہت زیادہ جوش اور جذبے میں ہوتا ہے، لیکن آخر میں آتے آتے کیا ہوتا ہے؟ اس کا وہ جوش اور وہ جذبہ آہستہ اور کم ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شوق کو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آخری عشرے کو کیا کیا؟ سب سے زیادہ فضیلت والا بنا کر رکھا، تاکہ آخری تک ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی قائم رہے، آخری وقت تک نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر باقی رہے۔ یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن جمعہ کے اندر پوری فضیلت کب ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں جو فضیلت ہے وہ پورے دن کے وقت کو وہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری وقت کو فضیلت والا قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آخری وقت تک ایک آدمی کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کرنے والا یا پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا رہے۔ تو نیکیوں میں اللہ رب العزت نے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بعد اس چیز کا اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک آخری بات، اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کا آغاز کیا تو کیسے کیا؟ قیامت کی ہولناکی کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کا تذکرہ آغاز کیا تو اس کے اندر بھی قیامت کے دن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔
ہاں رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور لوگ ہیں کہ ان کی غفلت میں ابھی اضافہ ہی ہو رہا ہے. ہاں ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں اللہ نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کے اندر اس سے اعراض ہی کر رہے ہیں. اللہ نے سورۃ الحج کا آغاز کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور پھر کہا کہ اللہ رب العزت زلزلہ جو قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے یہ زلزلہ بہت ہی عظیم زلزلہ ہے. ہمارے پاس کوئی چیز بڑی ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جو خود اتنا بڑا ہے یہ زلزلہ اس کے پاس عظیم ہے. اللہ نے کہا کہ یہ زلزلہ بہت عظیم ہے تو اس زلزلے سے ڈرو. پھر کیا کہا آگے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. کہا اللہ رب العزت نے کہ جب اس زلزلے کو لوگ دیکھیں گے تو ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, ایک حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی. لوگ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں گے جبکہ ان کے اوپر بے ہوشی کسی طرح کی یا پھر ان کے اوپر کسی طرح کا نشہ ان کے اوپر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کیا ہے اس کی ہولناکی کی وجہ سے کیا ہے تمام کے تمام لوگ بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ابن آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک کہ اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا کہ تم اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کرو جہنم کے لیے اور ایک آدمی کو الگ کرو جنت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جائے گی لوگ اس زلزلے کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے اور لوگ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے خوف اور وحشت میں مبتلا ہوں گے. کہیں ہم لوگ تو نہیں ہیں وہ 999 میں. جب یہ بات کہی جائے گی کہ 999 کو الگ کرو تاکہ یہ لوگ جہنم میں جا سکیں اور ایک آدمی کو الگ کرو جو جنت میں جا سکے, جب یہ بات لوگ سنیں گے تمام کے تمام خوف اور وحشت میں مبتلا ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب صحابہ کرام نے سنی صحابہ کرام خود گھبرا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کیا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں کے اندر ہماری امت کے بھی لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 یاجوج اور ماجوج کی نسل سے ہوں گے. وہ 999 کون ہوں گے؟ یاجوج اور ماجوج کی نسل سے ہوں گے اور وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت سے زیادہ کسی امت کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 1/3 حصہ میری امت کا کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ اکرام نے بلند آواز سے تکبیر کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کا آدھا حصہ جنت میں جائے گا. یا پھر فرمایا کہ جنت کا آدھا حصہ میری امت کے لوگوں سے بھرا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی صحابہ اکرام نے تو اور زیادہ بلند آواز سے صحابہ اکرام نے تکبیریں کہی. تو قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا کہ تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے جس دن کے ایک بچے کو جس دن کی ہولناکی ایسے ہوگی کہ ایک بچے کو بوڑھا کر دے گی. اس کی ہولناکی ایسے ہوگی. اور آگے اسی آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. ماں کی ممتا اس دنیا کے اندر اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ ممتا بھی اس قیامت کی ہولناکی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اس قیامت کی ہولناکی کے سامنے ختم ہو جائے گی. ایسا اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ نے کہا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور اسی طرح حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے ان آیات کریمہ کے اندر کہ ہم قیامت کے دن کا تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ رکھیں تاکہ اس کے لیے ہم عمل کر سکیں, تاکہ اس کے لیے ہم تیاری کر سکیں, تاکہ اس کے لیے نیک اعمال کے اندر آگے بڑھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہمارے لیے مغفرت والا مہینہ قرار دیا اس مہینے کے اندر ضرور یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں کے اندر کیا دعا کریں اللہم انی اسألک الجنہ. کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اللہم اجرنی من النار اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ہماری ہر دعا کے اندر یہ دعا شامل ہونا چاہیے کہ ایک دعا بھی ایک وقت کی دعا بھی اللہ قبول فرما لے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک و رب غفور حلیم. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.